میری بیوی ابا سے بہت ڈرتی تھی، وہ سامنے آتے تو وہ خوف سے کانپنے لگتی، اس کا رنگ زرد پڑ جاتا، حالانکہ ابا اسے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتے تھے۔ کچھ دن سے بیوی بیمار رہنے لگی تو میں اس کا احساس کرنے لگا۔ ایک دن اس کی دوا لے کر میں وقت سے پہلے گھر پہنچا تو جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہمارے ہاں رسم تھی کہ شادی کی رات دلہے کے جانے سے پہلے سسر اپنی بہو کے کمرے میں جاتا اور اسے تحفے کے طور پر 2 کنگن پہناتا تھا۔ ویسے تو یہ رسم لڑکے کی ماں کرتی تھی، لیکن میری ماں کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے میرے والد کو یہ رسم کرنی تھی۔ اس لیے مجھ سے پہلے میرے والد صاحب میرے کمرے میں گئے۔ میں اس وقت باہر مہمانوں کو رخصت کر رہا تھا۔ سب کو بھیجتے بھیجتے تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ جب میں مین دروازہ بند کر کے اندر آیا تو میرے والد صاحب مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹے تو مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگے، ماشاءاللہ سے بہو بہت خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ اپنا کمرہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ میں نے ابھی تک سائمہ کو دیکھا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اب بھی شادی کی رات ہی دلہن کو دیکھا جاتا تھا۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگتی ہو، لیکن ابھی بھی کچھ گھروں میں یہی اصول ہے۔ بہرحال مجھے اپنے باپ کی پسند پر پورا بھروسہ تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سائمہ دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ابا کے پہنائے گئے کنگن تھے۔ اس کے سفید ہاتھ دیکھ کر میرا دل اور بھی مطمئن ہو گیا کہ بیوی خوبصورت ہے۔ میں ان لڑکوں میں سے تھا جو کچھ حسن پرست ہوتے ہیں۔ جب ابا نے مجھ سے میری پسند پوچھی تھی تو میں نے یہ کہا تھا، ابا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے بس، اور اس کے سفید مومی ہاتھ دیکھ کر خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں سائمہ کے سامنے بیٹھا میں نے نوٹ کیا کہ وہ پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ حالانکہ سردیوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے تو اس کے ہاتھوں پر کوئی لرزہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ بھی برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ بڑی مطمئن وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، سائمہ، میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بری طرح سے چونک گئی، پھر سٹپٹائی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ میں تو اس کی بدحواسی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کے ابا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ میرے ابا کو تو ایک دم سے چپ ہو گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو میرے والد تمہارے بھی والد کی جگہ ہیں، اصل میں اماں کا انتقال ہو گیا ہے نا، اس لیے ان کو یہ رسم کرنی پڑی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پہنے ہوئے کنگن دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ میری اماں کے کنگن ہیں اور انہیں میری دادی نے پہنائے تھے۔ خیر مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کنگن کتنے پرانے ہیں، لیکن میری دادی کو بھی ان کی ساس نے پہنائے تھے۔ یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، انہیں اتارنا مت۔ وہ ابھی بھی بار بار دروازے کی طرف نہ جانے کیوں دیکھ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ بہرحال میں نے جیب سے وہ منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی اور سائمہ کو پہنا دی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی کے آنے کا خوف ہو۔ میں اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چور یا ڈاکو اندر آنے والا ہے۔ کبھی وہ روشن دان دیکھتی، کبھی کھڑکیاں دیکھتی۔ میں نے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی، وہ روشن دان پھر سے کھلا ہوا ہے۔ میں نے کمرے کے اوپر دیکھا۔ میں نے کہا، وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کہنے لگی، پلیز اسے بند کر دے۔ میں نے کہا، میں کیسے بند کروں؟ یہ سن کر اس نے تکیہ دیا اور کہنے لگی، یہ رکھ دیں۔ مجھے اس کی گھبراہٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے یہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سائمہ، کوئی روشن دان سے کیوں دیکھے گا؟ میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے، میرے والد ہیں جو سو چکے ہیں، چھوٹا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، اور ہوتا بھی تو کیوں دیکھتا؟ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میں اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے اٹھا،
کرسی رکھی اور تکیہ لے کر روشندان میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد بھی میں جیسے ہی کمرے کی لائٹ بجھانے لگا تو وہ کھڑی ہو گئی، پردہ ہٹا کر کھڑکیوں کے باہر جھانکنے لگی۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر رہی ہو، کوئی نہیں ہے یہاں۔ لیکن وہ گھبرائی ہوئی تھی، کھڑکی کھول کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس نے چٹکنی لگا دی، پھر پردے بھی اچھے طریقے سے کھڑکیوں کے سامنے کر دیے، پھر واش روم کا دروازہ دیکھنے لگی، پھر تیز تیز چلتی ہوئی واش روم کے دروازے تک پہنچی۔ میں حیرت سے اس کی یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر وہ واش روم کا پورا جائزہ لینے لگی۔ میں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی یہ واش روم میں سراغ کیسا ہے، واش روم کی دوسری جانب کیا ہے؟ میں چلتا ہوا واش روم کے پاس آ گیا، دیکھا تو ایک سراغ تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں نے دیکھا تو واش روم کے ایک کونے میں کچھ سیمنٹ اترا ہوا تھا، بیچ میں کچھ سراغ نما چیز تھی، لیکن دیوار ہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا تم یہ سب کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی پلیز کمال اسے بند کر دیں۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، شادی کی رات میں سیمنٹ لگا کر یہ سوراخ بند کروں؟ کہنے لگی پلیز کر دیں، یہاں سے کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کی رات اسے ہوا کیا ہے۔ بار بار گھبرا رہی تھی، بار بار پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، ایک ایک کونا دیکھ رہی تھی۔ شاید وہمی قسم کی لڑکی تھی، حالانکہ ایسے وہم لڑکوں کو زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس سے کچھ ایسی باتیں کرنے لگا، گھر کے ماحول کے بارے میں بتانے لگا کہ میری والدہ نہیں ہے، اس لیے سب کچھ تمہیں جلدی سنبھالنا پڑے گا۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہ میری باتیں غائب دماغی سے سن رہی ہے، بس کمرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کمرے میں کون سا شگاف تلاش کر رہی ہو۔ میں نے کہا سائمہ پلیز مجھے دیکھو، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی تھی۔ بہرحال صبح سویرے جب میری آنکھ کھلی تب تک وہ سادہ لباس پہنے اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا ابھی بھی اس کے چہرے پر بدحواسی موجود تھی۔ میں نے کہا کہ سائمہ میں بازار سے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگی نہیں میں بنا لوں گی، کوئی بات نہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے اس کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہوں، جلدی سے اس نے صاف کیے، پھر اپنے بالوں کو باندھ کر فٹافٹ سے خود پر دوپٹہ لپیٹا، اپنے پورے بال سے چھپا لیے۔ دوپٹہ کافی بڑا تھا، وہ آدھی سے زیادہ چھپ چکی تھی۔ پھر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن بے حد نروس سی لگ رہی تھی، میک اپ تک نہیں کیا تھا۔ میں بھی نہانے چلا گیا۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ کچن میں سارے کیبنٹ کھول کر چیزیں ڈھونڈنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہاں کیا رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں نے تو اس کے ساتھ بڑی محبت سے اس رشتے کا آغاز کیا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھ کر عجیب سے وسوسے اور سوالات اٹھنے لگے کہ آخر وہ رو کیوں رہی ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اسے اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی، شاید شادی کی پہلی صبح کام کرنا پڑ رہا تھا اس لیے برا لگ رہا ہوگا، لیکن میں نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ لے آتا ہوں۔ بہرحال میں کچن میں گیا۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں کہاں کیا پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، تم باہر بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی۔ جب تک اس نے ناشتہ بنایا میرے والد بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے واہ بھائی میری بیٹی نے تو آتے ہی کچن سنبھال لیا۔ اس وقت سائمہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ مجھے برا یہ لگا کہ اس نے میرے والد کو سلام نہیں کیا، نہ سر پہ پیار لیا، بلکہ انہیں دیکھتے ہی اس نے ماتھے پر بل ڈال لیے۔ چہرے کی رنگت پھر سے اڑنے لگی تھی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے سائمہ سے کہا ابا جی کو سلام کرو، تو نظریں جھکائے اس نے سلام کیا۔ ابا جی کہنے لگے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا آباد رہو۔
لیکن سائمہ کے ماتھے کے بل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا۔ میں نے غور کیا تو اس کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے، اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، بس چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ میرے والد نے کہا بیٹا تم ٹھیک سے کھاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگ رہی تھی، آخر ایسا بھی کیا تھا؟ میرے والد گھر کے بزرگ تھے اور واحد بزرگ تھے، وہ کیوں میرے والد کو نظر انداز کر رہی تھی؟ یہاں تک کہ اس کی بات کا جواب تک نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال رات کو چھوٹا سا ولیمہ کیا گیا، جہاں پہ اس کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اپنی ماں کو دیکھ کر وہ یوں لپٹی، لپٹنے کی وجہ پتہ نہیں کیا ہوگی۔ وہ پھر رونے لگی۔ اس کی والدہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے ولیمے کا جوڑا پہن رکھا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اور مجھے اس کا رونا بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بہرحال ولیمہ بھی گزر گیا تھا، لیکن جب بھی میں کمرے میں آتا تو وہ بڑی نروس سی ہو جاتی، گھبرائی سی رہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند ہوتا تھا۔ اکثر مجھے دکان سے آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا، پھر جا کر دروازہ کھولتی تھی۔ پہلے پوچھتی تھی کہ کون ہے، جب میں کہتا کہ میں ہوں، دروازہ کھولو تو کھول دیتی، پریشان نظر آتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ویسے ہی مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا گھبراہٹ، میرے ابا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور تم دروازہ بند کیے بیٹھی رہتی ہو، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ میں حیران تھا کہ اس نے ابھی تک کھانا ہی نہیں بنایا۔ میں اپنے والد کے کمرے میں انہیں سلام کرنے گیا تو ان کا موڈ کافی خراب تھا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ سائمہ نے کھانا کیوں نہیں پکایا؟ کہنے لگے پتہ نہیں بیٹا کیا بات ہے، جب سے تم دکان جانے لگے ہو اس لڑکی کی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے دیکھتی ہے، ماتھے پہ بل ڈال لیتی ہے، اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ میں نے صبح کا ناشتہ کر لیا تھا لیکن دوپہر کو کچھ نہیں کھایا، اور اس نے پوچھا تک نہیں کہ ابا جی آپ اب کیا کھائیں گے کیا نہیں۔ یہ سن کر میں ابا جی کے سامنے بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں کچن میں آیا تو وہ فٹافٹ کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ ٹائم ہے تمہارا کھانا پکانے کا؟ کہنے لگی کمال بس آدھے گھنٹے میں پک جائے گا۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ وقت کھانا پکانے کا نہیں ہے، اور تم نے دوپہر کو ابا جی کو کھانا تک نہیں پوچھا۔ کہنے لگی ہاٹ پاٹ میں روٹی پڑی تھی اور سالن بھی فریج میں تھا، انہیں بھوک لگ رہی تھی تو اوون میں گرم کر کے کھا لیتے۔ میں نے کہا کہ دیکھو میرے والد تمہارے باپ کی جگہ ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، لیکن اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جلملانے لگے۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر ہانڈی میں چمچہ چلانے لگی، پھر کہنے لگی میں بس 20 منٹ میں روٹیاں پکا دیتی ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی تمہیں دن کے وقت بھی ابا جی کو کھانا دینا چاہیے تھا۔ اس نے کوئی جواب تک نہیں دیا۔ میرے والد نے بھی اپنا موڈ ٹھیک کر لیا۔ کھانے کے دوران بار بار کہتے کہ سائمہ بیٹی یہ کھاؤ، سائمہ بیٹی وہ کھاؤ۔ پھر کہنے لگے بیٹا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھ سے کہہ دیا کرو، میں جب نماز پڑھنے جاؤں گا تو تمہیں گھر کا سامان لا دیا کروں گا، بیٹا مجھ سے بات کیا کرو، کیوں گھر میں اتنی اداس سی رہتی ہو؟ اگر کمال کی ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اب گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور یہ خاموشی مجھے کسی ناک کی طرح ڈستی ہے، اس لیے تم باتیں کیا کرو، ہنسا کرو، تاکہ گھر میں رونق تو لگے۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ لیکن سائمہ نے آگے سے منہ تک نہیں ہلایا، وہ بس چپ چاپ بیٹھی کھانا کھاتی رہی، یہاں تک کہ میرے باپ کو دیکھا تک نہیں۔ اس کا اس طرح کا اجنبی سا رویہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ جب ہم کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ سائمہ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے
کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے والد تم سے بات کر رہے ہوں تو تم یوں بیٹھی ہوتی ہو جیسے کہ اجنبی ہو، جواب تک نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا تو پھر بدلو اپنے مزاج کو، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم میرے والد کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھا کرو۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ رات کو میری آنکھ اس کی سسکیوں پر کھلی تھی۔ میں نے دیکھا تو جائے نماز بچھائے رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا کیا قصور ہے، اے خدا مجھے تو طلاق ہو جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ، وہ شخص میرے شوہر کا باپ ہے۔ یہ سن کر میں پتہ نہیں کیوں کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ میں نے جب موبائل اٹھا کر دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن جب میں باہر آیا تو میرے والد کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی، حالانکہ وہ تو سو جاتے تھے، پھر صبح فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے۔ میں حیران تھا کہ ان کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے۔ ایک بار سائمہ رات کے برتن دھو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا، کچھ کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ سائمہ کو چائے کا کہہ دوں، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کچن میں سائمہ کے ساتھ میرے والد بھی موجود ہیں۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہاں آیا تو دیکھا کہ میرے والد اس سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی کہ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم کیوں مجھ سے بدگمان ہو؟ لیکن سائمہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی جائیں یہاں سے، خدا کے لیے جائیں یہاں سے، ان دونوں کی میری طرف پیٹھ تھی۔ سب سے پہلے میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور سائمہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، پھر جلدی سے سنک میں رکھے ہوئے برتن دھونے لگی۔ میں نے کہا سائمہ کچھ پوچھ رہا ہوں، کس بات کی معافی مانگ رہی ہو، کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کو کیا چاہیے؟ میں چائے کا کہنے آیا تھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تم مجھے پاگل کر دو گی، مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ آخر اس طرح کا رویہ رکھنے کا جواز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب سائمہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ چند روز بعد رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ سائمہ میرے برابر میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، حالانکہ کمرے سے باہر تو جاتی ہی نہیں تھی، بہت کم جاتی تھی۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرے والد کے کمرے کی لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی۔ سائمہ کی سسکیوں کی آوازیں اندر سے آ رہی تھی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں فوراً سے کمرے کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھی، کہنے لگی اگر میں نے آپ کے بیٹے کو بتا دیا تو یاد رکھیے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میرے والد کہنے لگے کہ وہ میرا بیٹا ہے، میری بات پر بھروسہ کرے گا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، کچن میں جا کر چھپ گیا جہاں اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، سائمہ روتی ہوئی میرے والد کے کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں چلی گئی اور میرے والد کمرے کی لائٹ بجھا چکے تھے۔ میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا لیکن یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ آخر سائمہ اور میرے والد کے بیچ میں کیا چل رہا تھا؟ صبح میرے والد کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو اس کے مائکے چھوڑ آؤ، اس کا بہت دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہا ہے اس نے آپ کو؟ میرے والد کہنے لگے رات کو وہ میرے کمرے میں اچانک سے آ گئی، بھلا اس کی کیا تک بنتی ہے میرے کمرے میں آنے کی، اور اس کو کہنے لگی کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ کیوں جاؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر بس جائے تو یہاں سے چلے جائیں،
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر لڑکی چاہتی کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے تمہاری شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ میں بے گھر ہو جاؤں، حالانکہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا چوری چھپے دیکھا تھا۔ میرے والد اس بات سے انجان تھے، چاہتے تو اس بات کو چھپا لیتے، لیکن تب چھپاتے نہ جب وہ مجرم ہوتے، لیکن انہوں نے تو صاف بات مجھ سے کہہ دی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایک طرف سائمہ کا جائے نماز پر سسک کر رونا، اپنے گھر کو بچانے کی دعائیں کرنا، اور دوسری جانب میرے والد کے کمرے میں جانا۔ رات کے اس پہر وہ کیوں گئی تھی میرے باپ کے کمرے میں؟ ورنہ تو میرے باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، وہ ڈرتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے، اگر اس لڑکی نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں اسے اس گھر میں بسنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پر میں اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، کیا یہ اتنی بڑی بات ہے؟ وہ کہنے لگے، اس کا مطلب تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا ماں باپ اس لیے اولاد کو پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد انہیں چھوڑ کر چلی جائے یا انہیں بھول جائے؟ چلو بھائی نکلو، بستر باندھ کر اولڈ ہوم چلے جاؤ، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، میں سائمہ کو سمجھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، تو سمجھاؤ، کب میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے سمجھاؤ، ویسے رہے جیسے رہنا چاہیے، ہوتا ہے نا، یہ مجھے کھانا پوچھتی ہے نا، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرتی ہے۔ ارے میں اسے بیٹی بنا کر لایا ہوں، یہ تو بہو بھی نہیں بن کر دکھا رہی۔ پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا تکلیف ہے، اور پہلے دن سے تکلیف ہے جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے میں تمہارے کمرے میں گیا اسے کنگن پہنانے لگا، یہ تبھی مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، جیسے پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ ارے ٹھیک ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو تم اسے سمجھا دو یا پھر اسے اس کے مائکے چھوڑ آؤ، میں اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ میں جب کمرے میں گیا تو سائمہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہارا کیا کام تھا رات کو میرے باپ کے کمرے میں جانے کا؟ وہ کہنے لگی، آپ صرف اسی بات کا یقین کریں گے جو آپ کا باپ آپ کو بتائے گا، تو آج تک کبھی آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے، تبھی آپ وہی سچ مانیں گے، کیونکہ اگر میں نے بتایا تو آپ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ مجھے تو لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کس کی بات پر بھروسہ کرتا، اپنے باپ کی یا پھر سائمہ کی؟ باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا جو اس وقت میری دماغ میں چل رہا تھا۔ میں اپنے باپ کے بارے میں ایسا شک کر بھی نہیں سکتا تھا، اور دوسری طرف سائمہ تھی۔ ان میں سے پتہ نہیں کون سچا تھا کون نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو کسی غلط فہمی کی بنا پر طلاق دے دوں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا مجھے لگا رہے، اور اس کی بد دعائیں، اس کے گھر والوں کی بد دعائیں میری زندگی کو برباد کر دیں۔ ابھی یہی الجھن ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ جب میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اس کی الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے کہا، چلو میرے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، تو کہنے لگی، مجھے نہیں جانا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے دوا لا دیں، میں گھر بیٹھ کر کھا لوں گی۔ وہ بہت پریشان تھی، روتی رہتی تھی، وجہ پوچھتا تو ٹال دیتی تھی۔ اب وہ میرے والد کو دوپہر کا کھانا بھی پوچھتی تھی، لیکن بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتی تھی، وہ بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ میں اسے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ چیک اپ کروا سکیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا، بس مجھے آپ دوا لا دیں، میں کھا لوں گی۔ اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا اور اس کی دوا بھی لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یوں کبھی بھی مرض کا پتہ نہیں چلتا، آپ اپنی بیوی کو لے کر آئیں۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج زبردستی سائمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے چابی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے والد زاروں قطار
रो रहे थे, घुटनों के बल बैठे हाथ जोड़कर साइमा से माफ़ी मांग रहे थे। कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि तुम वही लड़की हो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगी कि मुझे वैसे भी इस घर में नहीं रहना, मैं आपके बेटे से तलाक ले लूँगी, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं है और मैं इस अज़ियत में रहना नहीं चाहती। मैं ये राज अपने दिल में ही रखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर का बाप वही निकलेगा जिसने मेरे साथ बचपन में ज़्यादती की थी। ये सुनकर मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी थी। ये मैं क्या सुन रहा था। वो कहने लगे, पता नहीं मैंने ये गुनाह क्यों किया, बस शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन मैं बहुत पशेमान हूँ। मैंने उसके बाद बहुत माफ़ियाँ मांगी, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने तौबा भी की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वक्त का पहिया मुझे वहीं ला खड़ा कर देगा। मैं ये सब भूल जाना चाहता था। बाखुदा उसके बाद मैंने किसी बच्ची पर बुरी नज़र नहीं डाली। वो कहने लगी कि लेकिन आपको देखकर मुझे वो अज़ियत फिर से याद आ जाती है। मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकती, ना ही मैं कभी इस घर में रह सकती हूँ। मैंने बहुत चाहा, अल्लाह से रो रो कर माफ़ी भी मांगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी अज़ियत ये है कि मैं आपको देखूं और आपको बाप जैसा दर्जा दूं। मैं ये नहीं कर सकती, मेरे इख्तियार में नहीं है। वो कहने लगे कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम बस मुझे माफ़ कर दो। मैं उल्टे कदम घर से बाहर निकल चुका था। इन दोनों ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन जो हकीकत मैं जान चुका था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ और किसके बारे में सुन रहा हूँ। शायद इसीलिए साइमा हर वक्त मेरे बाप से डरी डरी रहती थी, क्योंकि उसे अपना माजी याद आ जाता था। पता नहीं इंसान शैतान के बहकावे में आकर ऐसा क्यों कर जाता है कि जिसकी तलाफ़ी सारी ज़िंदगी नहीं हो पाती, बल्कि वो गुनाह उसके सामने एक ऐसी सज़ा बनकर आता है कि जिसे ना तो वो सह सकता है और ना ही भूल सकता है। कुछ देर बाद मैंने अपने आंसू साफ़ करके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा साइमा ने खोला था। वो रो रही थी, लेकिन उसके रोने की वजह मैं जान चुका था। मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह जब मेरे वालिद कमरे से बाहर आए तो आंखें उनकी नम थी। कहने लगे, मैं सऊदी अरब अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ, तुम वीज़े और टिकट का इंतज़ाम करवा दो, और जब तक मैं ना कहूँ मुझे वापस मत बुलाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने बाप को सऊदी अरब भेज दिया। शायद उन्हें ये लग रहा था कि अल्लाह के घर के सामने वो तौबा करेंगे तो उनका ये गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन ये तभी हो सकता था जब साइमा उन्हें माफ़ कर दे। मैंने साइमा के साथ अपना रवैया बहुत अच्छा रखा था, उसका बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि जो कुछ मेरे बाप ने उसके साथ किया था उसकी तलाफ़ी हो नहीं सकती थी। बहरहाल जब एक माह बाद मेरे बाप का इंतकाल हो गया, तब मैंने यहाँ साइमा से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे दोगी? कहने लगी कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, मेरे बाप को माफ़ कर दो। ये सुनकर उसने हैरत से मुझे देखा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, मैं उस दिन तुम्हारी और अपने बाप की बातें सुन चुका था। वो पथराई हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, तुम दिल से उन्हें माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। वो भी रो रही थी, लेकिन कहने लगी, आपकी खातिर मैंने आपके बाप को माफ़ कर दिया। ऐसा हौसला शायद एक औरत ही रख सकती है, कोई मर्द नहीं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।